نام ہے وہابی نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ ایک تازہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک دیوبندی حیاتی حنفی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی حفظہ اللہ تعالی، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے ان کے، ہمیں ان کے نظریات سے اختلاف ہے، کسی کے نام سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو ان کی طرف سے بارہا یہ ٹاپک اٹھایا گیا، میں نے مختلف اوقات میں اسے مختصر طور پر ضرور ایڈریس کیا تھا، لیکن اب پھر سے انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے آلموسٹ کوئی 1-1.5 ہفتے پہلے کسی بھائی کو انٹرویو دیتے ہوئے، اور اس میں وہ بڑے سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کالا چشمہ لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور اس میں کافی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں جو ہمارے علماء کا درد دل ہے وہ رکھتے رہتے ہیں۔ ایک طرف مجھے جاہل بھی کہتے ہیں یہ لوگ، دوسری طرف ان کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہے میری وجہ سے۔ جب ایک شخص ہے ہی جاہل ہے تو اسے سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ویسا ہے نہیں ہے، کافی پریشان ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنا مشکل وقت فرقوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ لوگ کبھی بھی ایسی صورتحال کو نہیں پہنچے تھے کہ انہیں کوئی چیلنج کر سکے۔ تو ان کی جو چیخیں ہیں وہ بالکل جینون ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا۔ تو وہ عبدالواحد قریشی صاحب نے پھر سے وہ اعتراض اٹھایا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک انہوں نے اپنی اصلاح کر لی ہے، پہلے وہ مجھے سول انجینئر کہتے تھے، اس دفعہ انہوں نے کہا یہ میکینیکل انجینئر ہے۔ چلے یہ تو انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا اپنا، اور انہوں نے باقاعدہ وہ کلیریفیکیشن اپنی اس نئی ویڈیو کے اندر دی ہے۔ ویسے وہ میمز کی شکل میں تو آپ تک پہنچ چکی ہے ویڈیو۔ انجینئر مرزا محمد علی، یہ کون سا وائرس ہے مفتی صاحب جو ہمارے نوجوانوں کو بھی خراب کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ بتا؟ بیکٹیریا وائرس پلس انفیکشن، صرف وائرس نہیں ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو شامل ہیں۔ اگر مرزا صاحب خود کو عالم دین کہتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے کہ جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے نصاب اور سلیبس موجود ہے، انجینئر بننے کے لیے سلیبس نصاب موجود ہے، تو عالم اور حافظ بننے کے لیے بھی سلیبس موجود ہے۔ وہ سلیبس ہے تقریباً کم سے کم جو ہے وہ 8 سال کا ہے، ہر سال کا ایک نام ہے، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، دورہ حدیث، یہ 8 سال عالم بننے کے۔ اس کے بعد مفتی بننے کے 3 کورس ہیں، تخصص فی الافتاء، تخصص فی الحدیث، تخصص فی التفسیر۔ تخصص کہتے ہیں اسپیشلائزیشن کورس کو۔ تو مرزا صاحب بتا دیں کہ کورسز انہوں نے کہاں کیے ہیں، کس عالم دین سے پڑھے ہیں اور کس مدرسے سے پڑھے ہیں، چاہے وہ بریلویوں کا ہو، چاہے وہ دیوبندیوں کا ہو، چاہے وہ اہل حدیث کا ہو، تو ہم مان جائیں گے کہ یہ عالم دین ہے اور یہ دین کے اندر کوئی بات کر سکنے کی پوزیشن میں ہے۔ اگر انہوں نے وہ کورسز نہیں کیے تو خود کو عالم کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر عطائی ڈاکٹر ہو گئے۔ تو انجینئر صاحب یہ ایسے ہی اوپر سے ایک شرلی مار کے آئے ہیں، ورنہ ان کا کوئی عالم دین ہونے والا کوئی سین نہیں ہے۔ پر سے پرندہ بنانے کا ماہر ہے اور حرم سے جرم بنانے کا ماہر ہے، محرم سے مجرم بنانے کا قائل ہے، تو ایک ہی نقطے نے کام خراب کیا ہوا ہے۔ مفتی صاحب نوجوان ہمارے ڈریس میں خان کے بھی کافی نوجوان ہیں، ہمیں شکایت ملتا ہے کہ مفتی صاحب سے بات کریں، وہ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں اس کے پیچھے، نہ یہ شیعہ کو مانتا ہے، نہ یہ دیوبند کو مانتا ہے، نہ یہ بریلوی کو مانتا ہے، لیکن اس کے پیچھے لوگ غیر مقلد ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت یہ صرف انجینئر ہے، میں اس کے فالوورز کو پیغام دیتا ہوں کہ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے تو انجینئرز کے پاس گیا، اس نے وہ اچھا کیا میکینیکل انجینئر ہے، سول بھی نہیں ہے، گاڑی کا مزدور، دوسرے لفظوں میں موٹر سائیکل کا کاربوریٹر صاف کرنے والا نا، تو یہ وہ ہے، تو وہ کرنے کے لیے جو پڑھنے کے لیے گیا ہے، قرآن حدیث لوارث ہے کہ ان کے وارثین سے آگے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے حضرت ایسے جو ہے نا وہ چلائی ہوئی ہے، دوسرے لفظوں میں فضول دکان۔ اس کا جواب کافی حد تک آ چکا ہے، لیکن یہ ایک اچھا موقع ہے کہ میں نہ صرف مفتی عبدالواحد قریشی حنفی دیوبندی حیاتی صاحب کو، بلکہ جتنے اور مفتی ہیں، بریلوی حیاتی ہوں یا غیر مقلد وہابی اہل حدیث ہوں یا اہل تشیع میں ہوں، سب کو میں ان کو سینٹرڈ کرتے ہوئے اپنا جواب ریکارڈ کروا دوں، جو انہوں نے وہی اعتراض ریپیٹ کیا کہ جی انجینئر صاحب کے پاس کسی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے، اور پھر وہ اپنی ڈگری کا روب دکھانے کے لیے جو ڈگری کے ان کے مختلف سال ہیں ان کو عربی میں وہ پروناؤنس کر رہے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، جس کے اوپر بڑی اچھی ایک میم بھی بنی ہوئی ہے۔ تو بیسیکلی یہ عربی میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں کلاس کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس کو عربی میں بول کے اس طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اینڈ پہ جا کے تخصص فی الحدیث اور تخصص فی الفقہ اور تخصص فی التفسیر اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جن بزرگوں سے ڈگریاں لے رہے ہیں ان کے تخصص کا حال یہ تھا کہ محمود الحسن دیوبندی صاحب نے ایک ترجمہ کیا ہے قرآن حکیم کا، اور اس کے اوپر جو حاشیہ لکھا ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔ انہی کی نسبت کی وجہ سے مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام کے ساتھ ان کے والد صاحب نے عثمانی لکھا۔ بہت بڑے دیوبند کے عالم دین تھے، اور بانی پاکستان محمد علی جناح کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا تھا، شبیر احمد عثمانی صاحب نے۔ اب ان سے بڑا تو کوئی تخصص فی الحدیث، فی الفقہ، فی التفسیر نہیں ہو سکتا۔
ان کا حال یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر میں جب سورہ لقمان کے اندر ذکر آیا نا کہ بچے کی جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ 2 سال ہے، سورۃ البقرہ میں بھی ذکر آیا، سورۃ الاحقاف میں پریگنینسی پلس دودھ چھڑانے کی عمر کا 30 ماہ کا ذکر آیا. اس کے اوپر میں نے الگ سے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. پر یہاں پہ میں صرف بتاؤں کہ اس کی تفسیر میں سورہ لقمان کی وہ لکھتے ہیں کہ قرآن نے تو بچے کے دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال بتائی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید امام حنیفہ کے پاس کوئی الگ سے قرآن تھا، کیونکہ حدیث میں تو ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. حدیث میں بھی بخاری مسلم میں آیا کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے وہ بھوک کی عمر تک ہے اور وہ 2 سال ہے، جو قرآن میں بیان ہوا. یعنی قرآن کی آیت بھی آ جائے تب بھی یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے بزرگوں سے کوئی مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے. کہتے ہیں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے 2 سال، ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. یعنی دونوں ہی ٹھیک ہو گئے، یعنی قرآن بھی ٹھیک ہو گیا اور ان کے بزرگ بھی ٹھیک ہو گئے. اس کی بجائے وہ کہہ دیتے کہ جی ان کو غلطی لگی یا ان کی طرف کوئی غلط فتویٰ منسوب ہو گیا. یہ بھی کہہ سکتے تھے، ان کو بھی بچا سکتے تھے. دونوں طرف کے معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے، بزرگوں کو بچانے کے لیے وہ کہہ سکتے تھے کہ ان تک بات نہیں پہنچی یا ان کی بات ہم تک غلط پہنچی ہے. اب مجھے بتائیں، جو فقہ قرآن کے خلاف فتووں کو جسٹیفائی کرے، ان سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے. جو قرآن کی آیات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے سامنے بخاری اور مسلم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی. یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ بتایا ان کا. پھر جو ان کے فقہا ہیں نا، ان کی حالت یہ ہے کہ ابن عابدین شامی جو بریلویوں اور دیوبندیوں کا مشترکہ امام ہے، 1252 ہجری میں فوت ہوا. فقہ حنفی کی ایک بنیادی کتاب ہے در مختار، اس کے اوپر حاشیہ لکھا تھا ابن عابدین شامی نے رد المختار کے نام سے. یہ در مختار میں خے ہے، خا خرگوش والی اردو میں ہم، اور رد المختار میں ہا ہے حلوائی والی. علماء کو سمجھ آ جائے گی ہا وہ والی، اور ہوں گے تو ہم ہا بولیں گے علماء کے لیے حلوائی والی. تو رد المختار یعنی در مختار پہ جو اعتراضات تھے نا، ان کے جوابات دیے گئے رد المختار کی شکل میں. یہ رد المختار نہیں، یعنی اس کا رد نہیں کیا گیا، در مختار پر جو اعتراضات تھے ان کا رد کیا گیا. اسے فتاوی شامی بھی کہا جاتا ہے. وہ اب اردو زبان میں بھی آ چکا ہے ٹرانسلیٹ ہو کے، پہلے صرف عربی زبان میں تھا. اس میں باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون یا اپنے پیشاب سے سورۃ الفاتحہ کا تعویذ ماتھے پہ لکھا جائے تو اس سے شفا ہو سکتی ہے، تو یہ جائز ہے. اچھا، اس کی وہ دلیل بھی دیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں نہیں آیا ہوا، 4 مقامات پہ آیا کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور مردار، اور وہ ذبیحہ کہ جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب.